یہ ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع کی۔ یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے۔ اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہیں، 8 نہیں پڑھی ہیں۔ خداوند کریم کا مزاج یہ ہے کہ وہ حق کی تصدیق وہیں سے کرواتا ہے جہاں سے اسے رد کیا جائے۔ آج خدا نے انہی کی زبانی انہی کے مکر و فریب کا اقرار کروا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے، یعنی ان کی وفات کے 3.5-4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، حاکم دوم حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں تراویح جیسی بدعت کا آغاز کیا، اور وہ آج ان کے مذہب کا حصہ بن چکی ہے۔ کون سی مسجد ہے جہاں پر آج تراویح نہیں ہو رہی ہے؟ کون سا قاری ہے، حافظ ہے، مولوی ملا ہے جو تراویح نہیں پڑھتا یا جس نے نہیں پڑھی ہے؟ اور جو نہ پڑھے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ہاں لڑائی ہو رہی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ تراویح جو ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، آہستہ پڑھیں یا اونچی آواز میں پڑھیں، زور زور سے پڑھیں۔ ان کے ہاں یہ بحثیں چل رہی ہیں، اور یہ شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، حاکم اول حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ حاکم دوم نے اپنے کسی سبب سے اس کام کو شروع کیا اور وہ جاری رہا۔ اسی طرح کا اقرار میں 20 اور اہل سنت کی زبانی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس میں وہ مان رہے ہیں کہ تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کی مذمت موجود ہے، اس کا اقرار نہیں ہے، اس کی تائید کہیں نہیں ملے گی، آپ کو مذمت ملے گی کہ تراویح نہ پڑھنا خبردار۔ تو یہ شروع کہاں ہوئی؟ اب جس سوال پہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نماز تراویح جو حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں شروع کی، یہ کہاں شروع کی؟ مکے میں شروع کی؟ نہیں۔ یہ مصر میں شروع کی؟ نہیں۔ یہ پاکستان میں شروع کی؟ نہیں۔ ہندوستان میں شروع کی؟ نہیں۔ یہ کہاں شروع کی؟ مدینہ الرسول میں، مدینہ النبی، جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہاں مسجد نبوی میں شروع کی۔ تو یہ تو تاریخ مان گئی کہ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں دوسرے حاکم حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانہ حکومت میں تراویح کا آغاز کروایا تھا، اس کی جماعتیں لگوا دی تھی۔ مان لی نا یہ بات؟ یہ سب سنی مانتے ہیں، تمام اہل سنت علماء اس بات کو مانتے ہیں۔ جب مان لیا نا، اب آئیں دوسری طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7306 اور حدیث نمبر 1869، یہ 2 حدیثوں کے نمبر آپ یاد کر لیں، 1869 اور 7306۔ یہ حدیثیں کیا بیان کیا روایت ہے؟ اب سنیے گا کہ میں نے انس بن مالک سے کہا، احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا اللہ کے رسول نے مدینہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا؟ قال نعم، تو انس بن مالک نے کہا ہاں ایسا ہی کیا تھا۔ ما بین قضا الی قضا، کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، اب بریکٹ میں لکھا ہوا تھا وہاں پر کہ فلاں جگہ سے مراد ایک جبل ہے، پہاڑ ہے عیر، وہاں سے لے کر جبل ثور تک، یہ دونوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے نا، یہ مدینہ النبی کہلاتا ہے، مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ لا یقطع شجرها، یہاں کے درمیان میں کوئی درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جس نے اس شہر کے درمیان میں کوئی بدعت کو ایجاد کیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ مدینہ منورہ کے بارے میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے مدینے کا درخت کاٹا یا جس نے یہاں پر بدعت کا آغاز کیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور انسانوں کی لعنت ہوگی۔ یہ مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ تراویح کس نے ایجاد کی؟ یہ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ ہیں۔
اپنی زبان سے مان رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں تراویح کا آغاز کیا جو کہ ایک بدعت ہے، خود مانا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، خود انہوں نے لفظ بدعت کا اقرار کیا۔ پھر بخاری کی یہ روایت کہتی ہے جس نے مدینے میں بدعت شروع کی اس پہ کیا ہوگا؟ قضا و قضا اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہوگی۔ تو یہ صحابہ کے دفاع کرنے کا چیمپئن بننے والے لوگ کہ جو بے گناہ لوگوں کے خلاف تکفیر کے فتوے لگا کے قتل کروا دیتے ہیں کہ فلاں کو مارو فلاں کو مارو، گستاخ ہو گیا، خود اپنے ہی سب سے محبوب ترین شخص کے بارے میں یہ شخص اللہ کے انسانوں کی اور فرشتوں کی لعنتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ کوئی ہو جو ان مفتیوں سے پوچھے، کوئی ہو جو ان سے پوچھے کہ بدعت آغاز کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، اور پھر جس نے بدعت کی مدینے میں اور جس نے اسے پناہ دی یا جس نے اس کے عمل پہ عمل کیا اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اور فرشتے اور انسان اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر غیرت مند اہل سنت پر لازم ہے کہ اپنے تراویح پڑھانے والے